محترم حضرات، معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ کہ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے اندر خود اپنی ذات کے لیے بھی خیر خواہی ہے آدمی کی، اور آدمی کی ذات سے اوروں کو فائدہ ہو، اوروں کی خیر خواہی ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم مکمل نیکی حاصل نہیں کر سکتے، مکمل نیک انسان نہیں کہلا سکتے یہاں تک کہ جو چیز تم کو سب سے زیادہ پسند ہو اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، اسی کو وقف کہا جاتا ہے۔ وقف کا سلسلہ آج بہت زیادہ گرم ہے، سرخیوں میں ہے، اور ایک نیا بل لایا جا رہا ہے، یعنی جو پہلا جو وقف بورڈ جو تھا اور اس کا جو قانون تھا اس کے اندر کچھ ترمیم اور تبدیلی کی جا رہی ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ تبدیلیاں ہیں کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وقف آخر ہے کیا چیز۔ یہ وقف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر، اپنی عارضی ملکیت سے نکال کر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں دے دینا، اس کا نام وقف ہے۔ ساری کی ساری دنیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، بس عارضی وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے آدمی کی ملکیت میں آ جاتی ہے، حالانکہ وہ پھر بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ آدمی کماتا ہے، خریدتا ہے، تو وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آدمی کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ آدمی اس اپنی ملکیت کو ختم کر کے، مثلا کوئی زمین ہے، کوئی کھیت وغیرہ ہے، کوئی باغ ہے، کوئی چیز ہے، تو آدمی یہ کہہ دے کہ یہ چیز میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے اوپر وقف کر دی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یا یہ کہہ دے کہ میں نے یہ زمین جو ہے قبرستان کے لیے دے دی، یا میں نے یہ زمین مدرسے کے لیے دے دی کہ اس کے اندر مدرسہ بنایا جائے، یا یہ زمین یہ باغ میں نے لوگوں کے فائدے کے لیے دے دیا کہ جو بھی ضرورت مند آدمی ہو وہ اس باغ سے فائدہ اٹھائے، اس کے پھلوں کو کھائے، اور جو اس کے پھل وغیرہ ہیں ان کو بیچ کر کے لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، غریب جو لوگ غریب ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی ابھی آپ حضرات کے سامنے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم مکمل نیکوکار نہیں ہو سکتے اور مکمل اور کمال تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جو چیز تم کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو خرچ کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میرا ایک باغ ہے، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ باغ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ہبہ کر دیا کہ یہ ان کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ قیمتی جائیداد ہے وہ ہے جو خیبر میں مجھ کو ملی ہے، چنانچہ میں وہ اپنی جائیداد اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، میٹھے پانی کا وہی ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس سے مسلمان پانی پئیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں اور ان کا ثواب مستقل ملتا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی صدقہ کرو، کہیں پر کنواں نہ ہو تو کنواں کھدوا دو۔ تو انہوں نے جو ہے ایک جگہ کنواں کھدوایا اور تمام لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دیا کہ کوئی بھی آدمی اس سے پانی پیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے اور اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، اب جو اس نے کر لیا بس وہی ہے، اس کے واسطے اب کوئی نیا عمل وہ نہیں کر سکتا کہ اس کا ثواب اس کو ملے۔ لیکن چند اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی نے اپنی نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے مرنے کے بعد میں اس کے لیے دعائے خیر کرے، ایصال ثواب کرے، یا کوئی اس نے علمی کام کیا، مثلا کوئی کتاب لکھ دی، یا جو ہے اس نے طلباء کو دینی علم پڑھایا اور ان لوگوں نے پھر آگے پڑھایا یا اس پر عمل کیا، تو اس سب کا ثواب
جس نے پڑھایا ہے اس کو ملتا ہے، یا اسی طریقے سے کہیں پر کنواں کھدوا دیا یا کوئی ایسا کام کروا دیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، کوئی پل بنوا دیا، کوئی ہسپتال بنوا دیا، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، یا کوئی ایسا کام کروا دیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اس کا نام وقف ہے۔ ہندوستان کے اندر وقف کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلے فیروز شاہ تغلق کے دور میں وقف کا نظام قائم ہوا۔ جو ہندوستان کے بادشاہ وغیرہ تھے اور نواب تھے، انہوں نے لوگوں کے فائدے کے لیے اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے جائیدادیں وقف کی۔ جو نواب لوگ تھے انہوں نے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے اور ان مدرسوں کو چلانے کے لیے جائیدادیں وقف کی، باغات وقف کیے، کھیت وقف کیے کہ ان کی آمدنی سے مدرسہ چلایا جائے گا۔ بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں نے وقف کیے۔ پھر شیر شاہ سوری کے زمانے میں جو ہے اس کو اور بڑھاوا ملا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کو اور زیادہ بڑھاوا ملا اور وقف جو ہے وسیع تر وسیع ہوتا چلا گیا، یعنی جو وقف کی جائیدادیں تھیں وہ اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ جو بل جو اب پیش کیا گیا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر اس کے بارے میں رائے کیوں مانگی جا رہی ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی نیا بل لایا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے حکومت یہ کرتی ہے کہ ملک کے تمام لوگوں سے رائے لیتی ہے کہ اس بل کو لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ کوئی سا بھی قانون، کوئی سا بھی بل جب لایا جاتا ہے نیا تو اس کے اندر سب سے رائے لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس بل کو لانے کے لیے بھی رائے لی جا رہی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس کے اندر رائے دیں اور جو اپنے ملنے جلنے والے ہیں، آس پڑوس والے ہیں، ان سے بھی رائے دلوائیں اور ای میل کروائیں۔ اس بل کی خرابی کیا ہے؟ اس بل کے اندر 44 ترامیم کی گئی ہیں، 44 ترمیم، جو ترمیم ہندوستان کے قانون کے بھی خلاف ہیں اور اسلام کے بھی خلاف ہیں۔ پہلی ترمیم جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو نیا وقف کونسل ہوگا، یعنی جو نئی وقف کی کمیٹی ہوگی، اس کے اندر غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور جو وقف بورڈ کے بڑے اوپر کے عہدے دار ہوں گے، سی ای او اور چیف وغیرہ جو ہوں گے، وہ سارے غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تک سارے کے سارے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ لیکن جب نیا بل آ جائے گا تو اس کے اندر غیر مسلم بھی اونچے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب اونچے عہدوں پر غیر مسلم ہوں گے تو نیچے عہدوں پر بھی کون ہوں گے؟ پھر غیر مسلم ہوں گے۔ تعصب ہے تو نیچے جو عہدے ہوں گے ان پر بھی کیا ہوں گے؟ غیر مسلم۔ اور بہانہ یہ ہوگا کہ جو مسلم عہدے دار ہیں وہ ان عہدوں کے لائق نہیں ہیں، ان میں وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے جو یہ نوکری کر سکیں۔ نیز جو وقف ہے اس کا ذمہ دار کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ نیز ہمارا سوال یہ ہے کہ جو ہندوؤں کے مندر ہیں اور گرودوارے ہیں سکھوں کے، ان کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کا ممبر کوئی مسلم نہیں ہوتا، تو پھر وقف بورڈ کا ممبر کوئی غیر مسلم کیوں ہو سکتا ہے؟ چلو ہم نے مان لیا کہ تم بناؤ، لیکن ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم کو جو ہے ذمہ دار بنایا جائے۔ اسی طریقے سے اوقاف کے استعمال کو جو ہے حکومت طے کرے گی۔ جو نیا بل جو آئے گا اس کے اندر ایک شق یہ ہے کہ اوقاف کا استعمال کیسا کیا جائے، جو وقف کی زمینیں اور جائیداد ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا تعین کون کرے گی؟ حکومت کرے گی۔ اس کا استعمال کہاں پر کرنا ہے، اس پر مندر بنانا ہے یا کسی آدمی کو دینا ہے یا کیا کرنا ہے، یا اسکول بنانا ہے یا کوئی مدرسہ بنانا ہے، نہیں بنانا ہے، کوئی قبرستان کی جگہ ہے، اس کا استعمال کیسے ہوگا، تو اس کا تعین کون کرے گی؟ حکومت کرے گی۔ جب حکومت تعین کرے گی تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ وقف کی جائیدادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ آئی بات سمجھ؟ تو ایک خرابی اس کے اندر یہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ وقف کی جو چیز ہوتی ہے وہ جس آدمی نے وقف کیا ہے اس کی شرط کے مطابق اس کا استعمال کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جو وقف کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں واقف۔ مثلا میں نے یا آپ نے ایک پلاٹ وقف کیا کہ اس کے اوپر آپ جو ہے ایک مسجد بنائیے، تو اب اس پلاٹ کے اوپر مسجد ہی بنانا ضروری ہے، مدرسہ یا قبرستان بنانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے خلاف ہے کہ حکومت یہ طے کرے گی کہ اس وقف کی جائیداد پر کیا بنے گا، اس کا استعمال کیسے ہوگا، تو یہ جو ہے اسلام کے بھی خلاف ہے، اس لیے یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وقف مسلمانوں کے ہاتھ سے
جو ہے ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اس لیے کہ جب حکومت طے کرے گی تو وقت تو جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے ختم ہی ہو جائے گا، نکل جائے گا، اور مسلمان وقت سے رک جائیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی جس مقصد کے لیے ہم وقف کر رہے ہیں اس مقصد میں یہ استعمال ہونی ہی نہیں، حکومت طے کرے گی تو لوگ وقف کریں گے کیوں؟ وقف کرنے سے لوگ رک جائیں گے۔ اور جو ایک ترمیم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہی آدمی وقف کر سکتا ہے جو کم از کم 5 سال پرانا مسلمان ہو۔ اگر کوئی آدمی آج مسلمان ہوا ہے یا 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، وہ اگر اپنی جائیداد کو وقف کرنا چاہے تو وہ وقف نہیں کر سکتا۔ کم سے کم 5 سال پرانا ہونا چاہیے مسلمان، جب وہ وقف کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی خرابی ہے۔ وقف جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ وقف کیا ہے؟ عبادت۔ اس لیے کہ جس چیز کے اندر ثواب کا پہلو آ جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو وقف یہ ایک عبادت ہے۔ تو جب یہ قانون بنا کہ 5 سال پرانا مسلمان ہی وقف کر سکتا ہے تو یہ ایک مسلمان کو عبادت سے روکنا ہوا نہیں ہوا؟ بھائی جو آدمی آج ایمان لایا وہ بھی تو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، وہ اگر چاہے وقف کرنا تو وقف کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟ نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا؟ حج پہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کیوں؟ ایمان والا ہے۔ تو اگر یہ قید اس کے اندر لگائی جائے تو یہ ایک مسلمان کو عبادت سے روکنا ہے، یہ ہندوستان کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کا جو قانون ہے اس کی دفعہ 25 میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے کہ ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر مکمل عمل کرنے کا اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے عبادت کرے، مکمل اختیار ہے۔ لیکن جب آپ نے 5 سال کی قید لگا دی تو عبادت میں روک ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اسی طریقے سے جو ہندوستان کا قانون ہے اس کی دفعہ 24 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنے مذہب کے لیے صدقہ، خیرات اور دان دینے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور اس کے لیے اپنے ادارے قائم کرنا، ان کو اپنے اعتبار سے چلانا، اس کی بھی مکمل آزادی ہے۔ اور جب آپ نے یہ سب ترامیم کر دی تو اس کے اوپر روک لگی نہیں لگی؟ تو یہ ہندوستان کے قانون کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے کہ عبادت سے روکنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ایک ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ وقف صرف وہی مانا جائے گا جو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی زبان سے وقف کر دے کہ بھئی یہ میری زمین، یہ میرا کھیت، یہ میرا مکان میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وقف بورڈ کے اندر اس کو رجسٹرڈ کرایا جائے، حالانکہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر زبانی وقف بھی جائز ہے، اور جب یہ ترمیم آ جائے گی کہ صرف وہی وقف مانا جائے گا جو رجسٹرڈ ہو تو ہماری بہت ساری زمینیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ اس لیے کہ ہندوستان کے اندر وقف کی تاریخ بہت پرانی ہے، بہت ساری مسجدیں 400 سال 500 سال پرانی ہیں ہندوستان کے اندر، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ان کے کاغذات نہیں ہیں، لکھا پڑھی نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے اس کو وقف کیا تھا۔ جب اس کا وہ نہیں ہے تو اس ترمیم کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ بس ان کا تو ثبوت یہی ہے کہ بھئی ہاں 300 سال سے یا 400 سال سے اس کو لگاتار اسی حالت پر ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس جگہ مسجد ہے یا قبرستان ہے، یہی ثبوت ہے۔ تو اس ترمیم کی وجہ سے بہت سارے قبرستان، بہت سارے مدرسے، بہت ساری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، اور یہ جو ہے ہمارے اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اس طریقے سے کرنے سے ہماری بہت ساری جائیدادوں پر حکومت کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ کہہ دیں گے بھئی جب اس کا کوئی آپ کے پاس کاغذ ہی نہیں ہے تو یہ آپ کی نہیں ہے، یہ کون سی ہے؟ یہ سرکاری زمین ہے، تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ تو یہ اس کے اندر خرابی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ترمیم اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ساری جائیداد کو وقف کرنا چاہے تو صرف اس کا 1/3 حصہ ہی وقف مانا جائے گا، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کے اندر تو اگر کوئی آدمی اپنی ساری جائیداد وقف کرنا چاہے بشرطے کہ اپنی اولاد کو محروم نہ کرے، یعنی اس کی کوئی اولاد ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے سارا وقف کر رہا ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میری جائیداد میرے بعد کیا ہوگا، میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ مجھے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ بھئی میں اتنے حصے میں تو مسجد بنا رہا ہوں، اور یہ جو میری باقی جگہ ہے اس باقی جگہ سے اس مسجد کا انتظام چلے، اس کے اندر جو ہے مارکیٹ بنا دی جائے، یا جو ہے کیا نام ہے اور کوئی کاروبار کر لیا جائے اور اس کی آمدنی سے یہ مسجد چلے، یا میں یہ مدرسہ بنا رہا ہوں اور اس کے لیے یہ جائیداد وقف ہے۔ لیکن جب یہ ترمیم آئے گی تو پھر آدمی اپنا صرف 1/3 حصہ ہی وقف کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو وہ مانا نہیں جائے گا۔ تو یہ ترمیم جو ہے اسلام کے بھی خلاف ہے۔
اسی طریقے سے اس کے اندر ایک ترمیم یہ ہے کہ اگر کسی زمین کے اوپر کوئی وقف کی زمین ہے، اس کے اوپر اختلاف ہو جائے، وقف بورڈ والے کہیں کہ ہماری ہے اور دوسرے لوگ کہیں کہ آپ کی نہیں ہے، یہ تو سرکاری زمین ہے، تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ ضلع کلکٹر کا۔ جو ضلع کلکٹر فیصلہ کر دے گا وہی مانا جائے گا۔ ضلع کلکٹر نے اگر یہ کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ سرکاری جگہ ہے، تو بس سرکاری ہے، چاہے وہاں پر 100 سال سے مسجد ہو یا 200 سال سے یا 300 سال سے، تو اب دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ کتنی مسجدیں ہماری ایسی ہیں کہ ان کا کوئی کاغذ نہیں ہے، 400 سال سے 500 سال پرانی مسجد ہے، لیکن جب معاملہ گیا ضلع کلکٹر کے پاس تو پھر اب کیا؟ اگر ضلع کلکٹر فیصلہ بھی کرنا چاہے گا انصاف کے مطابق، تو اگر اوپر سے حکم آ گیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، آپ کو ایسا حکم کرنا ہے، تو وہ دباؤ میں وہی فیصلہ کرے گا جو اوپر سے آئے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ انصاف نہیں ہے۔ تو اتنے ساری جو ہے خرابیاں اس بل کے اندر ہیں، اس وجہ سے ہم اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور اپنے جاننے والوں کو اور جو بھی کیا نام ہے محلے کے اندر اور رشتہ دار وغیرہ ہیں، سب کے اندر آپ نے بھی وہ لنک دیکھا ہوگا اور QR کوڈ دیکھا ہوگا، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اسکین کریں۔ جتنی جی میل آئیڈیاں ہیں آپ کے گھر کے اندر، سب سے جو ہے آپ کو ای میل بھیجنا ہے۔ اس کو اپنا فرض سمجھ لیں، یہ ہمارے لیے لازم ہے اگر ہمیں اپنے مدرسے اور مسجدیں قائم رکھنی ہے، یہ لازم ہے ہمارے اوپر، ہلکے میں نہ لیں اس کو، یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ کریں گے بھائی سب؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔